اس زمانے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، معاملات درست ہوں، اخلاق لوگوں کے پاکیزہ ہوں، لیکن ان تین چیزوں کو چاہنے کے لیے لوگ محنت ہر زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ جب محنتیں زمانے کے اعتبار سے ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دعوت اور اصلاح کے اصول اور ضابطے وہ زمانے کے اعتبار سے مرتب کیے جائیں کہ بھئی عوام کیا چاہتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا بہت، لوگ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاملات کی درستگی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے، نئے نئے تجربے، نئے تجربے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی اور معاملات کی صفائی، تو ان تین لائنوں میں اصلاح کے لیے ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے طریقے اصلاح کی طرف۔ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے کبھی سدھر نہیں سکتے، ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اصلاح اور تربیت کے لیے، منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پلٹ کر اس طریقہ محنت کی طرف آنا پڑے گا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ وہ جہد کیا ہے؟ وہ جہد کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے تو دین قائم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی محنت مسلمانوں کے جان اور مال کو کھپانے کے راستے سے ہٹ کر وہ سب کا سب خرچ ہو رہا ہے دنیا پر، اور دنیا کا بہت تھوڑا سا حصہ وہ خرچ ہو رہا ہے دین کی نشر و اشاعت پر، دین کو پھیلانے پر۔ میری بات توجہ سننی ہوگی۔ مسلمان براہ راست، جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ براہ راست ہدایت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے، اور دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے۔ اتنا مال دین کی نسبت پر خرچ کر لو۔ لوگ دین پر خرچ کرنے کے لیے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا، لوگ دین پر خرچ کرنے کے لیے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت فرماتے تھے کہ کبھی بھی امت میں دین ملک و مال کے راستے سے نہیں آئے گا، ملک و مال کے راستے سے نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پولیس والے ہمارا ساتھ دے دیں، یا اس کے لیے اتنا مال ہمیں مل جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ میری بات یاد رکھو، جب بھی یہ امت ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر سوچے گی تو امت ہدایت پر آ نہیں سکتی۔ سارے ماحول کی اصلاح کے لیے اور سارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بجائے نئی نئی ترکیبیں سوچنے کے، یہ سوچنا چاہیے کہ دور نبوت میں تربیت کا کیا طریقہ تھا، کیا اعمال تھے، کیا ماحول تھا وہ جس میں نئے آنے والوں کو رکھا جاتا تھا اصلاح و تربیت کے لیے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے صرف دین نہیں لائے بلکہ دین کی محنت بھی لائے۔ ایک طریقہ جہد ہے، اس طریقہ محنت کا پابند ہونا یہی امت کی اصلاح اور امت کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت اور تربیت کے لیے اس امت کو اصل میں مسجد والا بنایا تھا۔
مسجد تھی اللہ سے ہدایت لینے اور تربیت حاصل کرنے کی جگہ، کیونکہ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا یہ ہے دلوں کی اصلاح کا اور ہدایت کا حاصل کرنے کا راستہ۔ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا یہ چیز دور صحابہ میں اتنی عام تھی کہ جہاں بھی جا کر دعوت دیتے تھے انہیں دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور اصلاح کے لیے امت کو مسیح سے جوڑا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور اصلاح کے لیے امت کو مسیح سے جوڑا تھا۔